बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान बिलाहिर फौज के हवाले बस होए पे ने। मैं अब इसकी तफसील जो है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वक्त अच्छा आए तो हर जरा पुट्ठा तुसी चाल चली होंगी भी सीधी पाई जाती, ठीक है। सारी बातें वक्त की होती हैं और अच्छा वक्त जो होता है उसको अगर अच्छे तरीके से गुजार लिया जाए तो भैड़ा वेला भी जरा ना ज़रा सुकून ना गुजर जाता है। इमरान खान ने अच्छा वेला इंतहाई तकबर के अंदाज में गुजारा और उसके ऊपर अच्छा वेला कोई यानी कि 2-4 महीने नहीं रहा, उसके ऊपर अच्छा वेला जो है वो सारी ज़िंदगी रहा। बुरा वेला उसके ऊपर जो है वो एक 2-4 महीने तो शुरू हुआ है, उस तो पहले तो भाई ना 6 वेले चाहिए सन। और अब इमरान खान जो है ना उनका हालत जो है वो इस वक्त ये है कि वो जेल के अंदर हैं और उनके बारे में लोग बातें बना बना के बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक यूथी की कॉल, बल्कि यूथी की दोबारा कॉल आई भाई यूथी लीडर की, और उसने फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि जनाब भट्ट साहब मैं तुम्हें कह रही इमरान खान को ऑफर हुई। मैं कि यार इमरान खान को ऑफर हुई अटक जेल में। मैं अब उसके साथ जो मेरी बात हुई वो आपको बता दूँ, जो दरमियान में खबर है वो फिर थोड़ी देर में देता हूँ आपको। मैं कहा जी अटक जेल में बात हुई, उन्होंने कहा जी अटक जेल में बात हुई। मैं कहा अटक जेल में कोई बंदा गया होगा ना ऑफर लेकर? कि बिल्कुल गया। मैं कौन गया? ना पूछो। पूछो क्यों ना भाजी, तुम मुझे एडी बड़ी खबर दस रहे हो कि इमरान खान के पास ऑफर आई कि खान साहब आप जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाए, तो इमरान खान ने इनकार करता। तो इसका कोई गवाह तो होना चाहिए ना, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई MI का बंदा, कोई ISI का बंदा, कोई तो गया होगा ना जरूर। अब जनरल आसिम मुनीर खुद तो जाने से रहे, ठीक है, तो कोई गया होगा ना। सर नहीं तो हम दस सकते। मैं कहा ओके नहीं बता सकते। मैं फिर उसने मिसाल दी जिस तरह भुट्टो साहब के पास नहीं आई थी ऑफर। मैं कहा यार भुट्टो साहब के पास ऑफर आई थी, वो सईद मेहदी साहब जिंदा सलामत हयात हैं। वो जिसने जो भुट्टो के आखिरी दिनों के ऊपर किताब लिखी थी, वो जेलर काफ़ी अर्से बाद उनकी डेथ हो गई थी आपसे कुछ अर्सा पहले, लेकिन उन्होंने किताब लिखी वो मौजूद है। भुट्टो के हवाले से जो ऑफर्स आई वो सारी की सारी उन लोगों ने गवाहियाँ दी हैं। सईद मेहदी का इंटरव्यू है, डिप्टी कमिश्नर थे सईद मेहदी साहब, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये इंटरव्यू दिया इफ्तिखार अहमद साहब को, ये जो जियो के ऊपर जवाबदेही करते थे, और उसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब मुझे जनरल ज़िया ने भेजा कि भुट्टो के पास जाओ और उससे कहो कि ये अगर वो साइन कर दे तो वो हेलीकॉप्टर खलोता है, बैठे तो निकल जाए। और वो साइन क्या करना था? माफ़ीनामा साइन करना था। याद रखिएगा उसके बदले में था क्या? फांसी का फंदा सामने। सज़ा हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट से, ये बात ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट से भुट्टो साहब को उस वक्त सज़ा हो चुकी थी, ठीक है। और अब सिर्फ एक मर्सी पिटीशन की गुंजाइश थी कि जनरल ज़िया माफ़ कर दे वरना फांसी का फंदा कन्फर्म। तो भुट्टो साहब के पास वो गया सईद मेहदी और उसने जाकर कहा कि जनाब, और अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ सारी सईद मेहदी साहब की बकौल है कि जनाब भुट्टो साहब ऐसा है कि ये आप साइन कर दें तो आप सर बैठे और जाएं, इजी हो जाए। बिल्कुल मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाएंगे। भुट्टो साहब ने कहा कि मेहदी मेरे बाप का नाम क्या है? मेरा क्या नाम? उन्होंने कहा जुल्फ़कार अली भुट्टो। उन्होंने कहा मेरे बाप का नाम क्या? उन्होंने कहा सर शाह नवाज भुट्टो। उन्होंने कहा उसके बाप का नाम क्या? उन्हें वो भी प्यो का नाम दसता, ठीक है। तो उसने कहा ओके अब जनरल ज़िया का पूरा नाम बताओ। उसने जनरल ज़िया का पूरा नाम नहीं सी आंदा, बाहर पूरा नाम बता दिया। जब पूछा आ गया तो उन्होंने कहा हुणे तो प्यो का नाम दस। उन्हें कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, इसको आज भी कोई नहीं जानता, इसके बाप को आइंदा भी कोई नहीं जानेगा। मेरे बाप दादा को सारी दुनिया जानती है और आइंदा भी जानेगी और मुझे भी जानेगी। मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा मगर ये कागज़ साइन नहीं करूंगा कि तुम ये कहते रहो बाद में जाके, और तुम्हारा वो जनरल ज़िया कहता रहा कि ये भुट्टो जो बड़ी बातें करता है, ये जो आज बाहर बैठा है, ये माफ़ीनामा साइन करके गया था, इसने माफ़ी मांगी थी। मैं नहीं करूंगा साइन। भुट्टो ने नहीं साइन किया, फाय चढ़ गया। इमरान अहमद खान न्याजी की हालत यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी जब अडयाला जेल में मुंतकिल हुआ तो उसने ये बयान जारी किया जो कि बकायदा तौर पर उसके ट्विटर अकाउंट से आया। उसने कहा कि जनाब मैनू राती उन्होंने सवाया तो मेरे ना मुँह ते मच्छर वड़ते रहे, इन्होंने आकड़ना भाई।
تو عمران خان کے حوالے سے جھوٹو جھوٹ چتالی جو سٹوریاں بنا بنا کے یہ یوتھیے لیڈر سناتے ہیں اپنے جیلوں کو، یا اپنے جو یوتھیے نوجوان لڑکے لڑکی ہیں ان کے جذبات کو ذرا تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کہ ساڑھے نال ہی کھلوتے رہنا، جھوٹ مت بولیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بات کھل جاتی ہے اور پکڑا جاتا ہے انسان اور پھر ذلیل ہوتا ہے۔ تو ویسے بستی بستی تو ویسے یوتھیے کو پرواہ ہوئی نہیں تھی، اس یوتھیے نے میرا ولاگ سننے کے بعد پھر مجھے کال کرے کوشش کی تھی کنونس کرنے کی، لیکن سر میرے سوال تھے، اور ان میں سے ایک سوال میں نے بتایا، ایک دو اور بھی تھے، بال لمبی ہو جائے گی، وہ پائے نے اتھر نہ سکے، انہیں کوئی جواب نہیں تھا۔ بال میں اب آپ کو دوسری خبر دینے لگا ہوں، جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا بیڑا ہی غرق ہوا پڑا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کو لالے پڑے ہوئے اپنی جان کے، سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں نا سر، اس میں موت کی سزا ہو سکتی ہے، یعنی یہ مذاق نہیں ہے، میں اس کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر منتخب وزیر اعظم کو لٹکا کے مارا گیا سر، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عمران خان ہے اس کا سٹیچر ہوا یا یہ منتخب تھا، منتخب کوئی نہیں سی، ایویں دو نمبری سی ساری، وہ سارے جانتے ہیں، وہ جنرل فیض نے جنرل باجوہ نے رل مل کے کی تھی، وہ ساری دو نمبری تھی۔ لیکن پاکستان میں یہاں پر اوریجنل لیڈر مارے جاتے رہے ہیں، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، مولوی مشتاق جیسے بد خصلت ججوں نے دی ہے، جنرل ضیاء جیسے کیا کہتے ہیں جو آئین شکن تھے ان کے کہنے کے اوپر، اور یہ بات میں پلیوں نہیں کہہ رہا، یہ جو جسٹس تھے اپنا کھوسا، ان کے جو سسر تھے جسٹس نسیم حسن شاہ، انہوں نے جواب دہ پروگرام کے اندر افتخار احمد کو کہا ہوا ہے کہ ہم پر دباؤ تھا جنرل ضیاء کا کہ بھٹو کو پھانسی دینی ہے، بھٹو کو غلط پھانسی دی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ نسیم حسن شاہ نے خود کہا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کروں، جڑے ضیاء الحق یہ سن رہے نے انہوں نے تکلیف ہوندی تے پئی ہوئے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں آتا ہوں اگلی بات کی طرف۔ یہ عمران خان کو اس وقت سیریس مسائل کا سامنا ہے، مذاق نہیں ہو رہا اس کے ساتھ، نہ وہ اس کو مذاق سمجھ رہا ہے، وہ دی پائن دی اندر جڑی سا ہر ویلے سکے رہندے نے، لیکن اس کو سپورٹ گھٹا دے سوا تے کھیت دی مٹی ملنی۔ باہر اس طرح کے بیوقوف یوتھیے لیڈر ہیں جو جھوٹ بھی دسی جا رہے ہیں اور گھر دے لڑائی پئی ہے۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی اور حلیمہ جو ہیں ان کے درمیان، یہ عمران کی بہن ہے، ایک عمران کی بیوی نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے درمیان لڑائی ہے پوری کہ پارٹی رن کنے کرنی۔ حلیمہ کہندی جی میں کرنی، سوری علیمہ، میں معذرت چاہتا ہوں، علیمہ نام ان کا، حلیمہ نہیں، ٹھیک ہے۔ علیمہ بی بی کہتی جی میں نے کرنی ہے، اور جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں بشرا بی بی کہتی جی میں نے کرنی ہے۔ وہ ایک نواں پھڈا پیا ہے، اور وہاں پر پارٹی کے جو دو مدودے چند کوئی مطلب یہ قاسم سوری تو غائب ہی ہو گیا، وہ جو سپیکر تھا یار اسد کیسر وہ ہو گیا، یا عمر ایوب ہو گیا، ان دوواں دے ایہو جے لوگ جڑے 5-7 جنے رہ گئے نے، یہی صرف نے جڑے آپس جی لڑتے پھرتے دھڑے بڑھا کے۔ ایسی صورتحال میں کہاں عمران خان کی کوئی بچت نہیں ہوتی، وہ کوئی بہتری ہو سکتی، مجھے تو نہیں لگتا ہو سکتی ہے۔ بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک طرف عمران خان کو گھر میں یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف قانونی طور پہ سیریس معاملات ہیں، اور یعنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان جو ہے اب فوج کے حوالے ہو جائے گا۔ پریکٹیکلی کیسے ہو جائے گا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عمران خان کے اوپر کیس ہے سر، 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے القادر یونیورسٹی بنوانے کا اور اپنے نامے لوانے کا کیس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیب کا کیس ہے، نیب کے اندر باقاعدہ حاضر سروس فوجی افسران تعینات ہو گئے ہیں سر، ٹھیک ہے جی۔ ان میں بریگیڈیئر محمد خالد ہے سر، ان کو ڈائریکٹر لگایا گیا ہے، لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کور سے میجر ولید خالد ہیں، اور میجر کیس کامران ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سر۔ یہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں، جب نیب ان کو اپنی تحویل میں لے گی تو سر اے لوگ ان کو تفتیش کریں گے، حاضر سروس، ٹھیک ہے۔ تو پھر دسو عمران دے نال کی بنے گی۔ میں گزارش کروں کہ سیریس سچویشن ہے، اور
تحریک انصاف کے جو کوئی بھی 2 4 5 کرتا درتا ہیں، ویسے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں لکے چھپے ہی ہوئے نا بیچارے، لیکن جو کوئی بھی ہیں جنہوں نے یار 9 مئی کے واقعات میں جن کا رول نہیں ہے، وہ ساری پارٹی سے نا ٹرگی پائے نا، کوئی کہ 2 4 جنے ہون گے ہی نا، جڑے مثلا شفقت محمود صاحب ہیں چلیں جو نہیں گئے تھے، ان کا نہیں جانا، میں یہ تو پاگلوں نہیں گلاں کر رہے ہیں، میں نے نہیں جانا اس طرف، وہ نہیں گئے تھے، اس کی گواہی جو ہے شمسان بخاری صاحب نے دی جو اب آئی پی پی میں چلے گئے، وہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ آگے آئے، وہ کھڑے ہوں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یار دیکھو معاملہ سیریس ہے، ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے انہوں سائڈ سے کر دے ہو، باقی پارٹی سے ٹورو نا، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ بڑا ایک اثاثہ ہوتی ہیں ملکوں کا، لیکن اے پولیٹیکل پارٹی جڑی ہے پولیٹیکل پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ڈانس پارٹی جنہ حجم رہ گیا سارا، اور سمجھ سے باہر ہے کہ آگے بننا کیا ہے، اتوں پائے نے یوتھی لیڈر جڑے نے وہ اجدے ہے نے، تو عمران خان ایک سنجیدہ صورتحال کا شکار ہے، اور جس طرح کہ ان کے ارد گرد کے لوگ یا ان کے حمایتی جو نعرے مارتے پھرتے ہیں ان کا رویہ ہے، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ عمران خان تو جان چھڑانی ہے اور آپ بھی لیڈر بننا ہے، یہ بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ایف پائن مائنس ہو یہ تو میں لیڈر بن جاؤں، حالانکہ یہ لیڈری جو ہے نا یہ پھٹ تو نہیں پئی ہوندی، لیڈر بننا تو خیر پاکستان کے اندر میرا ذاتی خیال ہے کہ 2 ایک لیڈر ہوئے نا، ایک قائد محمد علی جناح ہوئے تے دوجا بھٹو ہویا سر، تیجا تے من لیڈر کوئی نہیں نظر آتا، باقی تو ریفارمرز تھے، باقی تو جو ہے نا ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، جو بھی آئین کی معاملات تھے، اور کوئی اس سے ہٹ کر چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ لیڈر میری نظر میں 2 ہی ہوئے ہیں، باقی تو ہے کہ چلو ڈانگ ٹپاؤ کو چنگا ٹپا لینا ہے، کوئی پیڑا ٹپا لینا ہے، اینی گل ہے گی۔ تو عمران خان کو سنجیدہ صورتحال کا سامنا اس وقت، اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے وہ بچ پائیں گے کہ نہیں، محنت نہیں لگتا بچ سکیں گے۔ آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ بھی کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر لگتا نہیں، ملتے اگلے ولاگ میں۔